الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بھونے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتہ بہارا۔ ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں،
پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کی طرف سے باگڑ بلی کی اس مسجد میں آج یہ مختصر سا پروگرام منعقد ہوا، اور اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ اس مسجد میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے اپنی اصلاح کرنے کے مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محاسبہ نفس پر ابھی آپ نے ایک مدلل خطاب سماعت کیا۔ مجھے جس موضوع پر آج کچھ بولنے کا میں نے ارادہ کیا ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسلام کا دنیا کے تعلق سے کیا کانسیپٹ ہے، اس کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کیا ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، ہماری زندگی میں صرف آخرت ہو، ہم دنیا میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتے؟ ہمارے کھانے پینے رہنے پر اسلام پابندی لگاتا ہے کہ نہیں، تم کو آخرت کے لیے جینا ہے، تم کو دنیا میں اچھا کھانا نہیں کھانا ہے، اچھا کپڑا نہیں پہننا ہے، اچھا گھر نہیں بنانا ہے۔ کیا کانسیپٹ ہے اسلام کا؟ اسلام کیا کہتا ہے دنیا کے تعلق سے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی دو الگ الگ جگہ سے دو آیتیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن کا دوسرا پارہ کھولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حج کا ذکر کرتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ حج کرنے جاتے تھے تو جب حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو مینا میں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کے واقعات بیان کرتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عربوں کے یہاں آبا و اجداد کی تعظیم بہت زیادہ ہوتی تھی، انہیں اپنے حسب و نسب پر ناز بھی اسی لیے بہت زیادہ تھا، تو وہ مینا میں بیٹھ کر کے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم کو توڑا۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اے مسلمانوں، جب تم حج کے مناسک ادا کر لو تو اب وہاں مینا میں بیٹھ کر کے اپنے باپ دادا کا تم جیسا ذکر کیا کرتے تھے کہ ایام حج میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بھئی جو حجاج کرام ہیں وہ تو کر ہی رہے، کنکری مارتے وقت کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے وقت کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایام تشریق میں، ایام حج میں تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا گیا، جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ذکر کے کلمات، یہ تسبیح کے کلمات ہم ان ایام میں تو پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنے باپ دادا کا جیسا ذکر کرتے تھے اس سے بڑھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ اب اس کے بعد دور جاہلیت میں ایک اور غلطی وہ کرتے تھے، وہ حج کرنے گئے، دعا کر رہے ہیں۔ اب دعا کرتے تھے وہ مشرکین مکہ، تو کہتے تھے کہ اے اللہ ہم کو دنیا کی بھلائی عطا کر دے، یہ دے دے وہ دے دے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کبھی آخرت مانگی نہیں اللہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی ہمیں عطا فرما اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، میرے بندو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کمائیوں کا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد تم لوگوں کا حساب لینے والا ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا قرآن کریم کی اس آیت سے۔ اسلام ہمیں دنیا کی بھلائی بھی مانگنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ قرآن کریم کی سکھائی کی سب سے جامع دعا ہے۔
ہمارے یہاں حاجی لوگ جاتے ہیں پریشان رہتے ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا. پہلے حج کمیٹی کی بکلیٹ آتی تھی، اس میں بھی 7 چکر کی الگ الگ دعا لکھی رہتی تھی. اب حاجی صاحب بیچارے وہاں کتاب لے کے چکر میں پڑے ہوئے. یہ چکر چھوڑ دو میرے بھائی، ہر چکر کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ یہی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے. ہم نے اللہ سے دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی، اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی. یہ ہے اسلام کا سیدھا سیدھا کانسیپٹ. ہمارے لیے دنیا بھی اہم ہے اور ہمارے لیے آخرت بھی اہم ہے، لیکن ہمیں دنیا میں اس قدر ڈوب نہیں جانا ہے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں. اس کو اور کلیئر طریقے سے سمجھنے کے لیے اب قرآن کریم میں سورہ قصص اٹھائیں. سورہ قصص میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا قارون کا. یہ قارون کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قارون کا انٹروڈکشن پیش کیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ. اللہ نے فرمایا قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، اور قارون اپنی قوم کے اوپر ظلم کرتا تھا. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا خزانہ دیا تھا، اتنی دولت دی تھی، اس کے خزانوں کی کنجیوں کو بہت سارے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے. اب تصور کر لو خزانہ کتنا رہا ہوگا. خزانے جہاں لاک ہیں، ان تجوریوں کے اور ان تہخانوں کے اور ان الماریوں کی جو چابیاں ہیں، ان چابیوں کو پہلوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی. یہ اس کی دولت تھی. آج کے زمانے میں دنیا کے بڑے بڑے دولت مندوں کی لسٹ آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب وہ فلاں کمپنی کا مالک اور فلاں کمپنی کا مالک. یہ اس زمانے کا جو ہے ارب پتی خرب پتی انسان تھا. اب قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے کچھ ایمان والوں کے ذریعے 5 نصیحتیں کی ہیں. یہاں جتنے بزنس مین لوگ بیٹھے ہیں، جتنے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ مزید نوازے، یہ 5 نصیحتیں گانٹھ باندھ لیں، ان کو اپنے بالکل کس کے ان کو تھام لے. یہ قارون کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. پہلی نصیحت، اے قارون اترانا نہیں، غرور نہیں کرنا. اللہ کو غرور کرنے والے لوگ پسند نہیں. دولت آتی ہے تو سب سے پہلے غرور آتا ہے. دولت آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے اندر سپریورٹی کا مزاج آتا ہے کہ صاحب میں تو کچھ ہوں. ایک انسان کار میں بیٹھا ہے تو بائک والا اس کو اپنے سے کمتر نظر آتا ہے. ایک انسان بائک پر سوار ہے تو اس کو پیدل چلنے والا اپنے سے کمتر نظر آتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. بہت سارے لوگ تھے کسی زمانے میں بڑے دولت مند تھے، آج روڈ پر آ گئے بھائی. حکومتیں چلتی تھی جن کی، آج سڑک پر آ گئے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ دن بدلتا رہتا ہے، کبھی اترانا نہیں، کبھی غرور نہیں کرنا. پہلی نصیحت کی اللہ نے قارون کو. دوسری نصیحت وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اور اے قارون اللہ نے تجھ کو جو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر. آخرت کی تیاری کر. آخرت کی تیاری امیر کو بھی کرنا ہے، غریب کو بھی کرنا ہے. یہ قارون کو نصیحت کی گئی کیونکہ اس کے پاس دولت تھی. جس کے پاس دولت نہیں اس کو بھی آخرت کی تیاری کرنا ہے. تیسری نصیحت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور اے قارون تو دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھول جانا، اپنے دنیا کے حق کو تو نہ بھول جانا. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. ہمیں دنیا کا حق حصہ، دنیا کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اقربا ہیں، ہمارا گھر ہے، ہماری ضرورتیں ہیں، ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے. اللہ قارون کو نصیحت کروا رہا ہے. پہلی نصیحت غرور نہیں کرنا، دوسری نصیحت آخرت کی تیاری کرنا، تیسری نصیحت دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولنا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور اے قارون اللہ نے تیرے ساتھ جس طریقے سے احسان کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کر. اگر آپ کو دولت ملی ہے، آپ کا کمال نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ کو لگتا ہے یہ میرے دماغ کا کمال ہے، آپ سے بڑے بڑے دماغ والے بھیک مانگ رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خوبصورتی اس کے لیے ذمہ دار ہے، بڑے بڑے خوبصورت بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو دولت کی تقسیم اللہ کی تقسیم ہے.
وہ کبھی کبھی حضرت علی کا ایک شعر ہے نا، جاہلوں کو اللہ زیادہ نواز دیتا ہے، پڑھے لکھے لوگ علماء وہ بیچارے بڑی مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو دولت کی تقسیم کی بنیاد پر انسان یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں تو سلیکٹڈ ہو گیا اللہ کے، اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو۔ اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ ابھی آپ نے سنا ملک کے حالات پر بات ہو رہی ہے، ملک کے حالات پر بات ہو رہی ہے، کبھی ہم اپنے حالات پر بھی غور کریں۔ آزادی کے آج 70-75 سال گزر گئے، ہم نے اس ملک میں اپنی کیا پہچان بنائی؟ آزادی ہوئی، اس ملک میں سکھ بھی تھے، اس ملک میں جین بھی تھے، اس ملک میں دوسری کمیونٹی کے بھی لوگ تھے، وہ کہاں کھڑے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سارا دوش ہم حکومتوں کے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتے میرے بھائی۔ ہماری بستیاں آج اچھے اسپتالوں سے محروم ہیں، ہمارے علاقے اچھے اسکولوں کالجوں اور مدرسوں کے سے محروم ہیں، ہمارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہاں شرکیہ کفریہ چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں، ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ ہمارے اسکولوں میں نہیں، ہمارے مدرسوں میں نہیں۔ ہم 75 سال میں اچھے ادارے نہیں قائم کر سکے، اتنے غریب تھے ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں۔ ہماری شادیاں دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ہم غریب ہیں، ہماری بڑی بڑی رسمیں دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ہم غریب ہیں، ہماری لمبی چوڑی بلڈنگیں دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ ہم غریب ہیں۔ ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اصول بتا رہا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ نے جس نعمت سے آپ کو نوازا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے سیاست میں موقع دیا ہے، اپنی تجوری بھرنے کے لیے استعمال مت کرو، قوم کی خدمت کرو۔ اللہ نے آپ کو سماج میں اثر و رسوخ دیا ہے، اپنے اثر و رسوخ کا صحیح استعمال کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اللہ نے دولت دی ہے، دولت کو غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں کے کام آؤ۔ کتنے سفید پوش ہیں میرے بھائی سماج میں، کتنی بیوہ عورتیں ہیں، ان کے شوہر کے انتقال کے بعد بچے اپنے اپنے پریوار کی دیکھ ریکھ کر رہے، وہ بیوہ عورتیں آج بیچاری بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں، کس سے کہیں؟ ان کی شرم ان کی غیرت اجازت نہیں دیتی، وہ بیچاری مجبور ہو کے کلپ کلپ کر کے زندگی گزارتی، اپنی بیسک ضرورتوں کے لیے محروم ہے۔ ہمیں تو بھائی ہم مدد کرنے کے لیے انتظار کرتے کوئی ہمارے دروازے پر آئے، انتظار مت کرو میرے بھائی۔ کبھی نظر اٹھا کے دیکھو اپنی ریلیشنز میں، اپنی رشتہ داریوں میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ضرورت مند لوگ ہیں، وہ منہ کھول کے کہہ نہیں سکتے۔ کبھی جاؤ چپکے سے حال چال کے بہانے کچھ ان کی مدد کرو۔ رمضان میں جب زکوٰۃ نکالو، اپنے اقارب اور اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ان کو ترجیح دو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو رمضان کی رسیدیں کٹتی ہیں اسی کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں، ہمیں اپنے آپ اپنے سماج پر بھی نظر رکھنی چاہیے میرے بھائی۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جو احسان آپ کے اوپر کیا ہے آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اور اس کے بعد 5ویں نصیحت، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اے قارون تو زمین کے اندر فساد نہ مچانا، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دولت آتی ہے تو فساد بھی آتا ہے، دولت آتی ہے، بڑے بڑے امیروں کے لڑکے کار لے کے جب گھر سے نکلتے ہیں غریبوں کی بستیوں میں گزرتے ہیں، روتے ہوئے گزر جاتے ہیں، واقعات شاہد ہیں۔ دولت آتی ہے تو فساد بھی آتا ہے، دولت آتی ہے تو بگاڑ بھی آتا ہے۔ اللہ نے کہا ہر دولت مند ان 5 باتوں کو گانٹھ باندھ لے۔ اس آیت میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا کانسیپٹ بتایا کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے لیکن دنیا کو نہیں بھولنا ہے۔ اسلام ترک دنیا کا قائل نہیں ہے، اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، آپ نے شادی کی، آپ کے بچے ہوئے، آپ کے 9 بیویاں ایک ساتھ آپ کے نکاح میں تھیں۔ کبھی کبھی یہ دماغ میں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کیوں کی، یا آپ کی اتنی بیویاں کیوں تھیں؟ آپ کو تو جب آپ دنیا سے بہت دور رہتے تھے تو آپ کو تو شادی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، نبی نے ہمیں جو اسوہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شادی بھی کرنا ہے۔ وہ بیکار لوگ ہیں جو شادی نہیں کرتے، وہ ذمہ داریوں سے بھاگنے والے لوگ ہیں، وہ ملک کیا چلائیں گے، وہ صوبے کیا چلائیں گے، وہ علاقے کیا چلائیں گے جو اپنا پریوار نہیں چلا سکتے۔ وہ نہایت ہی واہیات لوگ ہیں جو اپنے پریوار اور اپنے بیوی بچوں کا حق نہ ادا کر سکے، وہ کیا کسی ملک کو چلا پائیں گے؟ میرے بھائیوں، اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ دنیا کا حق ادا کیجیے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کی شادی ہوئی، رات بھر تہجد پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے، بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے گھر میں اگر بیوی اور شوہر کا تعلق ٹھیک نہ ہو تو سمجھدار ساس اور سمجھدار سسر سمجھ جاتے ہیں،
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے جو والد تھے حضرت عمرو بن عاص بڑے ذہین آدمی تھے. اور دیکھیے کمال کی بات دیکھیے, حضرت عمرو بن عاص اتنے ذہین آدمی تھے, مگر شیعہ مذہب کے لوگوں نے چونکہ حضرت علی کے ساتھ ان کے اختلاف تھا تو حضرت عمرو کو اتنا بدنام کیا کہ آپ کہانیوں میں پڑھیں گے عمرو عیار کے نام سے کریکٹر پیش کیا جاتا ہے. عمرو کے ساتھ عیار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کبھی غور کرنا, ہماری اردو لٹریچر پر شیعہ کا بہت اثر ہے. اردو لٹریچر میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عمرو عیار. کبھی اس کی ہسٹری جا کے پتا کرنا یہ عمرو عیار کس کو کہا جاتا ہے. یہ حضرت عمرو بن عاص کو کہا جاتا ہے. ان کو بلیم کیا جاتا ہے, وہ بڑے عیار آدمی تھے. نعوذ باللہ. یہ عمرو بن عاص کون ہے؟ ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزری ہے, ساری زندگی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے گزری ہے. عمرو بن عاص اللہ کے رسول کے بڑے جلیل القدر صاحب ہیں. کبھی ان کی سیرت پر انشاءاللہ خطاب آپ کے سامنے ہوگا. عمرو بن عاص پتا چل گیا ان کو اپنی بہو کو دیکھ کے اللہ کے رسول کے پاس آئے, اے اللہ کے رسول میرا بیٹا رات رات بھر نماز پڑھتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے بلایا حضرت عبداللہ, الم اخبر انک تصوم النہار وتقیم اللیل. اے عبداللہ مجھے پتہ لگا ہے تم رات بھر نماز پڑھتے ہو, دن میں روزہ رکھتے ہو. اے عبداللہ یہ بات مناسب نہیں ہے. صم وافطر وقم ونم فإن لعینک علیک حقا وإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا. اے عبداللہ تم رات میں نماز بھی پڑھا کرو اور آرام بھی کیا کرو, دن میں کبھی روزہ رکھا بھی کرو, کبھی ناغا بھی کر دیا کرو. اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے اللہ کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تمہارے گھر میں آنے والے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یہ ہے اسلام کا تصور. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے ہم دنیا کا حق ادا کریں, آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کا حق ادا کریں. اللہ کے رسول کے وہ 3 صحابہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پتہ کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس پہنچے اور نبی کی عبادتوں کے بارے میں بتایا گیا. انہیں لگا کہ اللہ کے نبی کی عبادت تو بڑی کم ہوتی ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد رات بھر نماز پڑھوں گا, ایک نے کہا میں آج کے بعد کنٹینیو روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ نے بلایا, آپ نے کہا آپ لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے. کہا ہے اللہ کے رسول ہم نے ایسا ایسا کہا ہے. آپ نے کہا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں. لیکن میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور حرام بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور گیپ بھی دیتا ہوں, کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا, نفلی روزہ, اور میں نے شادی بھی کی ہے اور یہی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو اسلام ہمیں رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا. عیسائیوں کی رہبانیت تھی, اللہ نے رد کیا قرآن میں. سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. عیسائیوں کے اندر رہبانیت پیدا ہو گئی اور ہم نے ان کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا. ہاں اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کوئی دنیا سے کم مطلب رکھے وہ چلے گا, لیکن دنیا کو بالکل ترک کر دے اس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا. ترک دنیا کا حکم نہیں ہے اسلام کے اندر. ہاں اسلام کے اندر آخرت کی فکر کرنے کا حکم ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے. اب دنیا کی زندگی کیا ہے اس کو ہم قرآن کی 2 آیتوں کی روشنی میں سمجھیں گے. پہلی آیت ہے سورہ حدید کی, بڑی پیاری آیت ہے. ایک افریقی قاری ہے کوئی, ان کی آواز میں یہ قرآن کی آیت آپ اس پہ دیکھیں گے, پھر اس پہ یوٹیوب پر مل جائے گی آپ کو. بہت پیاری قرأت ان کی, افریقیوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے سارے اسٹیج بیان کر دیے, سارے مراحل بیان کر دیے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب, میرے بندو آخر دنیا کی زندگی تو کھیل ہے. بچہ پیدا ہوا 2 سال کا 3 سال کا ہو گیا, اس کا کام کیا ہے؟ کھیلنا, دودھ پینا اور کھیلنا. ولہو, اور اے میرے بندو دنیا کی زندگی تماشا ہے. بچہ تھوڑا بڑا ہوا, 8 سال کا ہوا, 10 سال کا ہوا, 15 سال کا ہوا, ٹین ایجر ہو گیا, بلوغت کے مرحلے پر پہنچ گیا. اب زندگی میں کھیل کے ساتھ تماشا بھی آ گیا. وزینۃ, اور اس کے بعد تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ زینت ہے. تھوڑا اور بڑا ہوا, اب سجنے کا سنورنے کا شوق پیدا ہوا. لڑکیاں ہیں سج رہی ہیں, سنور رہی, میک اپ کرے. لڑکے ہیں اپنے کپڑے پہ, بال پہ, ڈریس پہ دھیان دے رہے ہیں. زینت کا
مرحلہ آیا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اس کے بعد اور آگے زندگی بڑھی. اب ایک دوسرے سے فخر کرنے لگا. میرے پاس فلاں گاڑی آ گئی، تیرے پاس نہیں ہے. میں نے اتنی پراپرٹی خرید لی، تیرے پاس نہیں ہے. اتنا پیسہ کما لیا، تو نے کیا بنایا؟ اب ایک دوسرے سے فخر کیا جا رہا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر اور آگے بڑھا. بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، دادا بن گیا، نانا بن گیا، پوتے پوتیاں ہو گئے، نواسے ہو گئے. اب اولاد کی اور مال کی کثرت پر ناز کر رہا ہے. اتنا پیسہ میں نے کمایا، اتنی اولاد میری ہو گئی. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک زندگی کے سارے مرحلوں کو اللہ تعالیٰ نے چند لفظوں میں بیان کیا. اب اس کے بعد اللہ مثال دے رہا ہے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. میرے بندو، دنیا کی زندگی تو اس آسمان سے نازل ہونے والی بارش کی طرح ہے. بارش ہوتی ہے، زمین سے سبزہ نکلتا ہے، زمین سے پودے نکلتے ہیں. پہلے وہ ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے وہ پیلے ہونے لگتے ہیں، زرد ہونے لگتے ہیں. ثم يكون حطاما، اور ایک دن ایسا آتا ہے ان پودوں کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. جب وہ پیلے ہو کر کے مرجھا جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، ان گھاس کو، ان پودوں کو پھینک دیا جاتا ہے. یہی دنیا کی حقیقت ہے. جس طریقے سے ہر ہری گھاس کو ایک دن پیلا ہونا ہے، ہر تازے پھل کو ایک دن باسی ہونا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی یہ رونق ایک دن ختم ہونی ہے. اس دنیا کو ایک دن فنا ہونا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اور میرے بندو، آخرت میں دو راستے ہیں. ایک اللہ کے عذاب کا راستہ ہے، ایک اللہ کی مغفرت کا راستہ ہے. ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں سے دھوکے کا سامان ہے. قرآن کریم کی آیت دنیا کی حقیقت ہمیں بتا رہی ہے کہ دنیا کس قدر فانی چیز ہے، دنیا کی ویلیڈیٹی کتنی کم ہے. دنیا فنا ہو جانے والی ہے. جمعہ کے دن ہمارا آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں بھی اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اے نبی، مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین سے پودے نکلتے ہیں، اور پھر وہ پودے ایک دن گھاس پھوس بن جاتے ہیں، بھوسے بن جاتے ہیں، اور ہوا ان کو اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے. یہی انجام ہم سب کا ہونا ہے میرے بھائی. ابھی آپ نے وہ نظم سنی، مٹے اہلے، کیسے کیسے نامور لوگوں کے نشان مٹ گئے، کیسے کیسے مکین بڑے بڑے مکانوں حویلیوں میں رہنے والے آج لامکاں ہو گئے. کوئی اتا پتہ نہیں ان کا. جن کی سلطنت اور بادشاہت چلتی تھی، فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا، اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈبو دیا گیا. فرعون کے ڈوبنے کے بعد اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم. اے میرے بندو، ذرا فرعون کے محلوں کو دیکھو، ذرا فرعون کے باغات کو دیکھو. کتنے باغات وہ چھوڑ کے گیا، کتنے محلوں کو وہ چھوڑ کے گیا. کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. آج ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا. آج ہمارا گھر ہے، کل کسی اور کا ہوگا. ہمیں تو اس 2 گز زمین میں جانا ہے، اس قبر میں جانا ہے. اس ٹھکانے کو ہم یاد کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی ہمارے گھر میں مرتا ہے، کوئی میت ہوتی ہے، تب چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے ہمیں موت یاد آتی ہے، ہمیں آخرت یاد آتی ہے. لیکن ہم اور آپ اس کے بعد زندگی کے ہنگاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ موت بھی کوئی چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑ کے کہتے ہیں، اے عبداللہ بن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے. بنارس کے بہت سارے لوگ بنگلور میں رہتے ہیں، سورت میں رہتے ہیں، کما لیا، بنا لیا، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ہیں وہ پردیسی. وہ آج بھی وہاں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو انہیں اپنا وطن یاد آئے گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں زندگی گزارو تو پردیسی کی زندگی گزارو یا مسافر کی جو گزر رہا ہے. بنارس سے آپ دلی جا رہے، شیو گنگا سے الہ آباد آ رہا ہے، کانپور آ رہا ہے، اسٹیشن آیا، سامان خریدا، تھوڑا 5-10 منٹ کے لیے ٹرین رکی تو آپ اتر گئے. وہ ہالٹ ہے، وہ آپ کی منزل نہیں ہے، وہ آپ کی وہاں آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے.
دنیا آپ کے لیے دار قرار نہیں ہے، دنیا آپ کی ٹکنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا سے تو گزر رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے مثال بیان کی۔ اچھا، نبی نے تو اتنا ہی کہا تھا، اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پر اپنا کمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ حقیقت ہے میرے بھائی، کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے اپنی آنکھوں سے، رات کو ملاقات ہوئی، فرسٹ کلاس تھے، اچھے تھے، صبح کو انتقال کی خبر آ گئی۔ ہمارے کتنے اساتذہ ہیں، کتنے علماء ہیں، ہم ان کو شام کو ہم نے عشاء کی نماز میں دیکھا، ہم نے فجر کی نماز میں دیکھا، پھر سو کے اٹھے تو انتقال کی خبر آ گئی۔ کون جانتا ہے اس کی زندگی کی کون سی شام آخری شام ہو جائے، کون سی صبح آخری صبح ہو جائے۔ ہائے ہم کتنے غافل ہیں اپنی موت کے، اپنے انجام سے ہم کتنے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی صحت کی حالت میں اپنی بیماری کی تیاری کر لو، اپنی زندگی کی حالت میں اپنی موت کی تیاری کر لو۔ انتظار مت کرو کہ جب بیمار ہو جائیں گے تب ہم صدقہ کر دیں گے، خیرات کر دیں گے، یہ وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کون سی بیماری زندگی کی آخری بیماری بن جائے نہیں کہہ سکتے آپ۔ کینسر کی بیماری تو اب سردی زکام کی طرح پھیل رہی ہے بھائی، کتنے پیشنٹ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے جاننے والوں میں نظر آ رہے ہیں۔ کینسر ہاسپٹل میں چلے جائیے، لائن لگی ہے مریضوں کی۔ کون سی بیماری آپ کی زندگی کو لے کے چلی جائے گی آپ نہیں کہہ سکتے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنے پیسے کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے وقت کی قدر کرو مصروف ہونے کے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے۔ ایک اور حدیث اٹھائیے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹتے تھے، چٹائی سے آپ اٹھے، پیٹ پر چٹائی کے نشان پڑے۔ صحابہ کرام نے کہا لو اتخذنا لک وطاء، اے اللہ کے نبی اگر ہم آپ کے لیے ایک آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ نبی کا جواب سنو میرے بھائی، اور یہ نبی کا صرف جواب نہیں ہے، نبی ایک مزاج ہمیں دے رہے ہیں، مینٹیلٹی دے رہے ہیں۔ یہ مینٹیلٹی ہو، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم تو صبح بستر سے اٹھتے تب سے لے کر کے رات میں سونے تک کبھی غور کرنا ہم نے آخرت کے بارے میں کتنا سوچا، ہم نے جنت کے بارے میں کتنا سوچا، ہم نے جہنم سے بچنے کے بارے میں کتنا سوچا؟ یا تو نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہیں، صحابہ نے آرام دہ بستر کا آفر کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالی ولد دنیا، مالی ولد دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے، کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، اور جب آرام ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں ذرا نبی کی مثال کے اوپر غور کرو۔ نبی نے دنیا کی زندگی کو پیڑ سے مثال دی ہے اور سائے سے مثال دی ہے۔ جب کوئی گرمی کے موسم میں دھوپ میں نکلا ہے اور راستے میں کوئی پیڑ نظر آیا، کوئی چھایا دار چیز نظر آئی، کوئی سایہ دار چیز نظر آئی، وہ انسان آرام کرنے کے لیے تو وہاں لیٹتا ہے مگر وہاں گھر نہیں بنانے لگتا ہے۔ جتنی دیر گرمی کا موسم ہے، جتنی دیر دھوپ نکلی ہے، وہاں وہ آرام کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے میرے بھائی۔ آج ہم اور آپ ذرا اپنے حالات پر غور کریں میرے بھائی۔ آج ہمیں ہماری زندگیوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہی نہیں کہ کبھی ہمیں مرنا بھی ہے۔ ملک کے حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بڑے بڑے وائرس آ جائیں، جتنی بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، ہماری عیاشیوں میں کوئی کمی آئی کیا؟ ہماری برائیوں میں کوئی کمی آئی کیا؟ اللہ کا خوف دل میں بڑھا کیا؟ دل کی سختی کچھ کم ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی، دل کی سختی کم نہیں ہوئی۔ دلوں کے اوپر گناہوں کی ایسی لیئر چڑھ گئی ہے، ایسی پرت چڑھ گئی ہے، دل بڑے سخت ہو گئے ہمارے۔ اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیوں گناہ کرتے کرتے تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اگر یہودیوں کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو آج اپنے دلوں کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، ہمیں موت یاد نہیں آتی، ہمیں آخرت یاد نہیں آتی۔ پتہ ہے سب کو مرنا ہے، کل
کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا ہے، اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی ہے۔ موت ہمیں بتاتی ہے ہمارا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بے اختیار نہیں ہیں، ہمارا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں۔ یہ موت ہماری اوقات ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، میرے بندو جب جان حلق تک آ جاتی ہے، جب روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ مرنے والا مر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہم ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتا ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تم آزاد ہو، تمہارے اوپر کسی کا پاور نہیں ہے، تو ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کر کے تو دکھا دو۔ نہیں دکھا سکتے بھئی، بہت دولت مند ہے، آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں گے، لاکھوں روپے کا روز خرچ ہوگا، جتنی سانسیں مقدر میں لکھی ہے اتنی ملے گی آپ کو، اس سے ایک سانس زیادہ نہیں مل سکتی ہے۔ موت اپنے وقت پر معین پر آئے گی، انسان سارے جتن کر کے آخر میں ڈاکٹر اور بڑے بڑے ماہرین بھی سر جھکا کے کہیں گے کہ نہیں اب ان کو دوا کی نہیں، دعا کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، موت کو یاد کیا کرو۔ نبی اکرم نے فرمایا، بڑی عجیب حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو یاد کیا کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ موت لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ سارا مسئلہ لذتوں کا ہے، کھانے کی لذت، زبان کی لذت، آنکھوں کی لذت، جسم کی لذت، سارا مسئلہ لذتوں کا ہے۔ ہم لذتوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے موت کو یاد کرو تو لذتوں کو توڑ دے گی یہ موت۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان پریشانی میں موت کو یاد کرے گا، الا وسعہ علیہ، موت کشادگی لے آئے گی۔ بہت پریشان ہیں آپ، بہت ٹینشن میں، موت کو یاد کریے، آپ کو اپنی پریشانی کم لگنے لگے گی۔ جب انسان بہت پریشان ہوگا اور موت کو یاد کرے گا تو اس کے دل میں یہ فیلنگ آئے گی کہ یار بہت ٹینشن ہے تو کیا ہوا، مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، یہ دکھ، یہ درد، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی ایک دن۔ اس لیے مومن جب مرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، کیا اس کے جنازے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک جنازہ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، یہ جو جنازہ جا رہا ہے یا تو یہ چین پا کے جا رہا ہے یا چین دے کے جا رہا ہے، راحت پا کے جا رہا ہے یا راحت دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سمجھے نہیں کیا فرما رہے ہیں آپ؟ نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، جو بندہ مومن ہوتا ہے جب مرتا ہے دنیا کی ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مومن کو آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ چاہتے ہو جب کوئی ٹینشن نہ ہو، اللہ کی قسم وہ جگہ جنت ہے۔ دنیا میں تو ٹینشن رہے گی بھائی، جتنا پیسہ کما لو، جتنے مکان بنا لو، دنیا میں ٹینشن تو رہے گی۔ اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی احلنا دار کیسے وایت اس میں وہ ہے نا، اس میں ایک لفظ ہے، ہاں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ جنتی جنت میں جا کے یہ کیوں کہیں گے؟ بھئی جنت میں جا کے یہ کیوں کہیں کہ غم کو دور کر دیا؟ کیا جنتیوں کو دنیا میں صرف غم تھا؟ نہیں، دنیا کی زندگی میں غم تو رہیں گے، جنت ایک ایسی جگہ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ایک بندہ مومن جب مرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی ٹینشن، دنیا کے غم، دنیا کے رنج سے، جھمیلوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، زانی، چور، بے ایمان، کرپ جب مرتا ہے تو دنیا کی مخلوقات، پیڑ پودے اللہ کا شکر ادا کرتے، کسی طریقے سے گیا یہ کم وقت، خس کم جہاں پاک، اس کے وجود سے دنیا پاک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک مومن اور کافر کی موت میں فرق۔ تو میرے بھائیوں، موت کو انسان جب یاد کرتا ہے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اور جب انسان بہت زیادہ اتراتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا ضیقہ علی، موت کو یاد کرتا ہے تو موت اس کی اوقات سے یاد دلاتی ہے۔ جب انسان کو یہ لگے میں اپنی دولت پر، اپنی خوشیوں پر میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، وہ یاد رکھ کرے اس دن کو جس دن اسے مرنا ہے۔ موت کو یاد کرو میرے بھائی، موت ہمیں بتاتی ہم کتنے مجبور ہیں۔ ایک انسان دنیا میں اس کے کتنے نخرے ہیں، اس کے کتنے شوق ہیں، پسند کا کپڑا پہننا ہے، پسند کا جوتا پہننا ہے، پسند کی گاڑی پر بیٹھنا ہے۔ آج پسند کی تو ایسی کی تیسی ہوگی،
آج تجھے اپنی مرضی کا پہننا نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہانا نہیں ہے، اپنی مرضی کے گھر جانا نہیں ہے، معمولی سے کفن میں کفنایا جا رہا ہے۔ نہلانے والے نہلا رہے ہیں، زندگی میں کبھی کسی کے سامنے سطر کھول کے نہایا نہیں تھا، ہمیشہ باتھ روم میں پیک ہو کے نہایا تھا۔ آج نہلانے والا تیرے بدن سے کپڑے اتار رہا ہے، اتنا مجبور ہے، تیری آستین کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، تیرے کپڑے کو اتارا نہیں جا سکتا، تیری گندگی کو کوئی اور صاف کر رہا ہے، تجھے کوئی اور کفنا رہا ہے، تجھے 4 لوگ اپنے کندھے پہ لے کے قبرستان جا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ بے بسی ہے انسان، یہ موت انسان کی بے بسی اس کو یاد دلاتی ہے۔ انسان صرف موت کو یاد کر لے، انسان کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی موت کو بہت یاد کرتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے نبی رات میں اٹھے گھبرائے گھبرائے، آپ نے کہا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، کپ کپا دینے والی قیامت آنے والی ہے۔ جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی، اے میری امت کے لوگوں، موت اور موت کے بعد کی سختیاں اور موت کے بعد کے حالات سامنے آ چکے ہیں، موت سے غافل مت ہو جانا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ ایک صحابی کے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قبر کو دیکھ رہے ہیں اور قبر کے اندر ہونے والے جو معاملات ہیں وہ آپ کے دماغ میں آتے ہیں اور آپ رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے بڑے بد نصیب ہیں، بنارس کے کتنے قبرستانوں کو میں جانتا ہوں جب بیٹھ کے جوا لوگ کھیلتے ہیں، کتنے قبرستانوں میں بیٹھ کے شرابی شراب پیتا ہے، اور ابھی حال ہی میں آپ نے قبرستان کا ایک واقعہ دیکھا اور سنا کہ کیا ہوا۔ یہ حالات آج ہمارے یہاں، قبرستان میں بھی انسان موت کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی اس انصاری صحابی کے جنازے کے پاس جب قبر میں اتارا جا رہا ہے، اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، اور روتے ہوئے آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تم تیاری کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم میں حضرت عائشہ کو آپ بلواتے ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ اے میری بیٹی اللہ کے پیارے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نبی کی بیوی تھی، عالمہ تھی، کہتی ہیں کہ اے ابا جان نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے، 3 سوتی چادریں تھیں، اس میں کوئی کرتا نہیں تھا، 3 پلین چادریں تھیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ میرا کپڑا ہے جو بیماری میں پہنتا تھا، ایک یہ کپڑا لے لینا، 2 اور چادر لے لینا، اسے مجھے کفنا دینا۔ وہ کپڑا جو تھا کچھ میلا کچیلا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جان ہم اس میلے کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے، اتنے گئے گزرے ہم، آپ ہمارے باپ ہیں، ہم آپ کو نئے کفن میں کفنائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا ان الحی احق بالجدید، اے عائشہ اے میری بیٹی مرنے کے بعد مجھے جانا تو قبر میں ہے، اس کپڑے کو مٹی میں مل جانا ہے، اے عائشہ نیا کپڑا کسی ضرورت مند کو دے دینا، کسی زندہ آدمی کو دے دینا، مردے کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پوچھا بیٹی اللہ کے نبی کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا سوموار کے دن ہوا تھا۔ کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے۔ کہا کاش آج کے دن میرا انتقال ہو جائے، میں اپنے ساتھی کے پاس چلا جاؤں۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ دن گزرا اور منگل کی رات شروع ہوئی اور اسی رات میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اپنی موت کے وقت صحابہ کرام اپنے انجام کو یاد کرتے تھے میرے والد۔ حضرت عمر فاروق کا آخری ٹائم میں ان کو کھنجر مار کر کے ابو لولو نے شہید کیا ہے۔ آخری ٹائم میں حضرت عمر کو گھر لایا گیا ہے، اتڑیاں کٹ چکی ہیں، یقین ہو چکا ہے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ کوئی شخص آتا ہے اور آ کر کے حضرت عمر کی بڑی تعریف کرتا ہے، بڑے قصیدے پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا تو یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، آپ کی فضیلتیں گنواتا ہے، آپ کے مقامات گنواتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ لِي كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، اے میرے بھائی عمر کی تمنا تو یہ، میری دل کی آرزو تو یہ، اللہ کے یہاں جب ترازو پر میرے گناہوں کو رکھا جائے، میری نیکیوں کو رکھا جائے، اگر ترازو برابر ہو جائے، اگر میری نیکیاں اور میرے گناہ برابر ہو جائیں، عمر اس پر بھی راضی ہے، عمر اس پر بھی خوش ہے۔ حضرت عمر جیسا انسان ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزر گئی، وہ مرنے کے ٹائم کی آرزو کر رہے ہیں کہ میرا ترازو میزان عمل پر میرے اعمال، میرے نام اعمال کا جو ترازو ہے وہ برابر ہو جائے، میں اس پر راضی ہوں۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ ہمارے نام اعمال تو گناہوں سے اٹھے پڑے ہیں، ہمارے کپڑوں کی سفیدی
ہماری چمک دمک ہماری رونق دیکھ کر دنیا دھوکہ کہے، ہم تو جانتے ہیں نا، ہمارا اللہ تو جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی موت اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، لوگ پوچھتے ہیں ہمارے اکثر کہ ہم لوگوں کیا قبرستان پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ہمارے حنفی بھائیوں کے لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ یہ فاتحہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ فاتحہ کوئی چیز نہیں، دعائے مغفرت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن دعائے مغفرت کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار قبرستان جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی جاتے تھے، قبرستان جا کر کے آپ دعائے مغفرت بھی کریں اور یاد کریں یہی وہ جگہ ہے جو دنیا میں میرا ٹھکانہ ہے، آخرت تک تو مجھے، قیامت تک تو مجھے یہی رہنا ہے، یہی میرے باپ دادا کا، میرے آبا و اجداد کا یہی مرکز ہے، یہی مجھے آنا ہے۔ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو میرے بھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے، آپ کو اتنا روتے بھی نہیں دیکھتے، یہ قبر کو دیکھ کے آپ رونے لگتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل کو پار کر گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی موت اور اپنی قبر کو صرف صحابہ کرام نہیں، صحابیات بھی یاد کرتی تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آج ہماری زندگیوں میں کیا ہے؟ صرف بناؤ سنگار، کپڑے زیورات، میک اپ، جویلری، یہ زندگی اسی کا نام نہیں ہے میری ماں اور بہنوں۔ یہ زیورات، یہ میک اپ، یہ خوبصورتی ایک دن ڈھل جائے گی، زندگی اس سے آگے کی چیز ہے۔ میرا اللہ قرآن میں شکایت کرتا ہے ہم سے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگے ہو، تم تو آخرت کی کوئی تیاری ہی نہیں کرتے، جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ نہ دنیا کی خوشی پائیدار ہے، نہ دنیا کا غم پائیدار ہے۔ جہنم کی تکلیفوں کے سامنے دنیا کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی دنیا کی زندگی صرف تکلیف میں گزری، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک پل کے لیے وہ جنتی ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک پل کے لیے ڈال کے نکالے گا۔ حدیث میں لفظ آتا ہے یسبغ صبغۃ فی النار۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ سب کپڑے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، بنارسی کپڑے سے جڑے ہوئے لوگ، تو کسی ساڑی کو یا اس کو دھاگے کو، بانا کو جب ہم رنگنے کے لیے ڈالتے ہیں تو ایک بار ڈال کے نکال لیا، تو اللہ کے نبی نے یسبغ کا لفظ استعمال کیا۔ کسی چیز کو رنگنے کے لیے جیسے اس کے رنگ میں ڈال کے نکال لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جس نے دنیا میں صرف تکلیفوں میں زندگی گزاری تھی ڈال کے نکال دے گا، اور اللہ پوچھے گا هل رأيت شرا قط، کیا تو نے کبھی کوئی مصیبت دیکھی، کبھی کوئی بیماری دیکھی، کوئی تکلیف دیکھی؟ بندہ کہے گا یا اللہ ما رأيت شرا قط ما رأيت موسا قط، اے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک پل جنت میں جانے کے بعد وہ انسان کی جواب دے گا، اور اسی کی اپوزٹ جس کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری، عیش و آرام میں گزری، اس کو ایک پل کے لیے اللہ جہنم میں ڈال کے پوچھے گا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ جہنم کی ایک پل کی تکلیف دیکھ کر کے وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ میری ماں اور بہنوں، آخرت کی تیاری کرو، نبی کی بیویوں کو دیکھو، اس امت کی ماؤں کو دیکھو، ان کی زندگی کیسی گزری ہے۔ کبھی آپ نے کسی حدیث میں سنا اور پڑھا کہ حضرت فاطمہ نے کبھی آ کے اپنے والد سے شکایت کی کہ ابا جان میں آپ کی لاڈلی بیٹی، آپ کی چہیتی بیٹی، آپ کی آنکھوں کا تارا، آپ نے میری شادی حضرت علی سے کر دی، ایک غریب انسان سے کر دی، اپنے ہاتھوں سے چکی چلانا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے گھر کا سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بیٹی نے باپ سے آ کے شکایت نہیں کی۔ ان کی زندگیاں کیسی تھی میرے بھائی؟ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں یا ولید بن عبد الملک کے دور میں، میں نام بھول رہا ہوں، جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی، مسجد نبوی کا چوڑی کرن ہونے لگا، تو اللہ کے نبی کے جو کمرے تھے، حجرے تھے، ان کو توڑا جانے لگا۔ اس زمانے میں سعید بن مسیب زندہ تھے، تابعین کے سردار ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کمروں کو مت توڑو، ان کمروں کو رہنے دو، ان کو تبرک کی جگہ نہیں بنانا ہے، لیکن ان کو رہنے دو تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ محمد رسول اللہ کا لائف اسٹائل کیسا تھا، محمد عربی کے کمرے کیسے تھے، اور اس امت کی ماں نے کیسے کمروں میں زندگیاں گزاری۔ چھوٹے چھوٹے مٹی کے کمرے تھے، اور اس امت کی بہترین خواتین نے، اس امت کی ماؤں نے ان کمروں میں ساری زندگی گزاری میرے بھائی۔ اور جب قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 اور 28، آیت تخیر، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو آپشن دیا، یا ایھا النبی
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی چمک دمک چاہیے اور دنیا کی رنگینی چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا دے دیتا ہوں، لیکن پھر تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی سے اپنے سالانہ خرچ میں اضافے کی فرمائش کی تھی کہ ہمارا لائف اسٹائل بھی تھوڑا اور اچھا ہونا چاہیے، ہمارا پیسہ بڑھنا چاہیے، ہمیں جو سال میں پیسہ ملتا ہے، وظیفہ ملتا ہے، وہ بڑھنا چاہیے۔ مطالبہ غلط تو نہیں تھا، صحیح تھا، مگر چونکہ وہ نبی کی بیویاں تھیں، ساری امت کے لیے ماڈل تھیں، اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ڈانٹا اور کہا ہے نبی ان سے کہہ دو اگر دنیا چاہیے میں طلاق دے دیتا ہوں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، نبی سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نیکی کا کام کرتی رہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہی قرآن کی دو آیتیں تھیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ ایک بات تم سے کہنی ہے، اے عائشہ جواب میں جلدی نہیں کرنا، اپنے والدین سے اپنے ماں باپ سے رائے مشورہ کر کے جواب دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا بات ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کریم کی یہی دو آیتیں پڑھی اور پڑھ کے کہا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپشن دے رہا ہے، تمہیں اختیار دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے لو اور نبی کا ساتھ چھوڑ دو، یا تھوڑی زندگی کی تکلیفوں کو اٹھا لو اور نبی کے ساتھ رہو اور آخرت کو بہتر بنا لو۔ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ میری ماں اور بہنوں وہ جواب سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میری ماں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی افی ھذا استامع وابویا، اے اللہ کے نبی یہ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جس میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینا پڑے، اپنے والدین سے مشورہ کرنا پڑے۔ اخترت اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی عائشہ کا جواب بالکل کلیئر ہے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اس کا رسول چاہیے، نہیں چاہیے دنیا کی زیب و زینت۔ میں دنیا میں بناؤ سنگھار کچھ کم ہو جائے گا، میرے کپڑے کچھ کمزور ہوں گے، میرا لائف اسٹائل کچھ کمزور ہوگا، میں چھوٹے سے گھر میں رہ لوں گی، اے اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اللہ، اور یہی جواب اللہ کے نبی کی تمام بیویوں نے دیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں آج ہماری زندگیوں میں دنیا اس قدر حاوی، ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، اسے مرگی کا دورہ آ رہا ہے، آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، اور جب یہ دورہ آتا ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے، میرا جسم کھل جاتا ہے، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میں دعا تو کر دوں گا، تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گی، لیکن اگر تم صبر سے کام لو تو میں وعدہ کرتا ہوں تم کو جنت ملے گی، میں وعدہ کرتا ہوں تم کو جنت ملے گی اگر تم صبر کرو، اور اگر کہو گی تو میں دعا کر دوں گا۔ اب میری ماں اور بہنوں اس عورت کے سامنے دو آپشن ہیں، ایک طرف مرگی کی خطرناک بیماری ہے اور اس پر جنت کا وعدہ ہے، اور دوسری طرف بیماری سے راحت مل رہی ہے مگر جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس عورت نے کیا سلیکشن کیا؟ کہتی ہے اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے میں صبر کرنے کو تیار، میں صبر کرنے، لیکن اے اللہ کے نبی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورت جو تھی وہ کالی عورت تھی، کوئی بہت خوبصورت عورت نہیں تھی، کالی عورت تھی۔ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ جب یہ دورہ آئے تو میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ اکبر، کیسی عورتیں تھیں، کیسی خواتین تھیں۔ آج خوبصورتی ہے، آج زینت ہے، تو آج اپنے جسم کو دکھانے کی ہوس ہے۔ بڑے بڑے معزز گھرانوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر فوٹو ڈال رہی ہیں، بڑے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں آج واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنی تصویریں ڈال رہی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ باعث شرم ہے، اس قوم کی غیرت مر جائے اس قوم کے حالات بہت برے ہو جاتے ہیں۔ وہ کالی عورت ہے، وہ بہت خوبصورت عورت نہیں ہے، مگر اس کی غیرت کا یہ عالم ہے، اس کی شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ کہتی یا رسول اللہ میں بیماری برداشت کرنے کو تیار ہوں مگر بے پردگی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ میری ماں اور بہنوں یہ ہماری امت کی خواتین تھی۔ جنگ احد کے میدان میں ایک عورت آئی تھی، بوڑھی عورت ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا شہید ہوا ہے، بیٹے کو دیکھنے آئی ہے اور برقعے میں آئی ہے، نقاب میں آئی ہے۔ کسی نے کہہ دیا بیٹا مر گیا ہے، بڑی آئی ہے پردہ کرنے والی، بڑی آئی ہے نقاب پہننے والی، نقاب پہن کے بیٹے کو دیکھنے آئی ہے۔ تو اس پردہ نشین عورت نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا تو رضیت ابنی ولم ارضع حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھوئی ہے۔ میری ماں اور بہنوں وہ بھی عورتیں تھیں،
وہ بھی عورتیں تھیں. اس عورت نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے, میرا سطر نہ کھلے, بیماری میں برداشت کرنے کو تیار ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں. عورت چلی گئی. صحابہ کہتے کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہے تو اس عورت کو دیکھ لو. میری ماں اور بہنوں, ہماری زندگیوں سے آخرت کی فکر ختم ہے. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں, جو سورج کے نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے, چاشت کی نماز اس کو کہتے ہیں, صلاۃ الضحیٰ, وہ پڑھ رہی حضرت عائشہ. اور وہ سورہ طور پڑھ رہی تھی. حضرت عائشہ سورہ طور پڑھ رہی تھی. چاہے حضرت عائشہ قرآن کی حافظہ بھی تھی, قرآن یاد تھا ان کو. سورہ طور پڑھ رہی تھی. سورہ طور کی آیت پڑھی, اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہم دنیا میں تیرے عذاب سے ڈرا کرتے تھے, جہنم سے ڈرا کرتے تھے, تیرے عذاب سے ڈرا کرتے تھے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے, تو نے آج جہنم سے ہم کو بچا کے جنت میں ڈال دیا. حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ کہتے ہیں میں خالہ کے گھر پہنچا تو خالہ یہی آیت پڑھ رہی تھی. مجھے کچھ کام تھا, میں وہاں سے چلا گیا, سودا سلف لینے چلا گیا, مارکیٹ چلا گیا, بازار سے سودا سلف لے کر کے میں کافی دیر کے بعد واپس آیا, دیکھا خالہ جان یہی آیت پڑھی جا رہی ہے, روئے چلی جا رہی ہیں, روئے چلی جا رہی ہیں. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنتی کہیں گے اللہ تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں جہنم کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. میری ماں اور بہنوں, آج وہ نمازیں کہاں گئی, وہ خشوع اور خضوع کہاں گیا, وہ قرآن کی تلاوت کہاں گئی ہمارے گھروں سے, وہ اللہ کا ڈر کہاں گیا ہمارے گھروں سے. اب تو ہمارے خاندان کی وہ بڑی بوڑھی عورتیں بھی دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی ہیں, جو فجر میں بہوؤں کو اٹھایا کرتی تھی, جو فجر میں بیٹھ کے گھر میں قرآن کی تلاوت گنگنایا, قرآن پڑھا کرتی تھی, اور جن کی قرآن کی تلاوت کی آواز سے گھر اور خاندان گونجا کرتے تھے. اب وہ بوڑھی عورتیں بھی جا رہی ہیں. اب کی مائیں تو وہ ہے وہ خود فجر میں نہیں اٹھتی, وہ بچیوں کو کہاں سے اٹھائیں گی. یہ غور کرنے کی چیز ہے میرے بھائی. آخرت کی فکر آج ہماری دنیا سے, ہماری زندگی سے غائب ہے. اور آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں, ابھی ایک نکاح میں بھی مجھے جانا ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں, آخرت کی فکر اگر ہمارے دلوں میں, اللہ پیدا کر, دعا کیجیے اللہ ہم سب کے دلوں میں پیدا کر دے. آخرت کی فکر اگر دل میں پیدا ہو گئی تو دنیا بھی بن جائے گی. ایک حدیث سنا رہا ہوں, اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے. یہ ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی ہے, مسند احمد کے اندر بھی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو اپنی زندگی میں ایک نمونہ بنا کے رکھیے, ایک لائحہ عمل بنا کے رکھیے. جب کوئی کام کرے یہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, من کانت الآخرۃ ہمہ, جس کی زندگی کا غم بن جائے آخرت. یہ لفظ پر غور کیجیے گا, عربی میں ہم کہتے ہیں ٹینشن کو. جو اپنی زندگی میں آخرت کو ٹینشن بنا لے. ہماری ٹینشن کیا ہے؟ بیوی, بچے, کاروبار, نوکری, دنیا کے مسائل, یہ ہماری ٹینشن ہے. ہماری سوچ کا مرکز یہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا, اپنا غم بنا لیا, اپنی سوچوں کا مرکز بنا لیا, اللہ 3 چیزیں اسے دے دے گا. جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ تعالیٰ اسے, پہلا کام تو یہ ہوگا, پہلا فائدہ تو یہ ہوگا, دل کا غنی بنا دے گا. دنیا کا غنی آپ بنے چاہے نہ بنے اس کی گارنٹی نہیں. دنیا کی دولت آپ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی اس کی گارنٹی نہیں, مگر دل کا غنی آپ کو کر دے گا. اور اصل جو غنا ہے, اصل جو دولت ہے وہ دل کی دولت ہے. انسان کے پاس دنیا کی دولت ہے اور دل انتہائی چھوٹا ہے اور انتہائی سکڑا ہوا ہے. دل کے اندر بخل ہے, لالچ ہے, حسد ہے, جلن ہے. کائے کی دولت ہے؟ دولت ہے. اور انسان جو ہے اسے اپنے آس پاس اور اپنے سماج کی کوئی خبر نہ ہو, وہ خود غرض ہو, تو دولت تو مشرکین اور کفار بھی کما رہے ہیں. اصل جو دولت ہے وہ دل کی دولت ہے. پہلا فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دے گا. اس کو زندگی میں جب بھی ٹینشن آئے گی اللہ کوئی راستہ نکال دے گا. اور تیسرا فائدہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی. وہ دنیا کے لیے مر نہیں رہا ہے, وہ دنیا کے لیے بھاگ نہیں رہا ہے, دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی. اور جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا لیا, اور ایسا اللہ ہمیں اس سوچ سے بچا دے میرے بھائی. اللہ کے نبی ایک دعا کیا کرتے تھے, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اے اللہ دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا غم مت بنانا, ہمارا مبلغ علم مت بنانا. آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ محلے کا سب سے جینیس آدمی, خاندان کا سب سے ہوشیار آدمی 2 رکعت نماز ڈھنگ سے پڑھنے کی اس کو تمیز نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. کروڑ پتی آدمی ہے, اس کے جنازے کی دعائیں یاد نہیں ہیں.
یہ ہمارا حال ہے. ہمارے علم کی انتہا دنیا ہے، ہماری نالج کا مرکز دنیا ہے. ہمیں سب کچھ دنیا کے بارے میں پتا، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. اس لیے نبی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا مبلغ علم مت بنا دینا. تو جو آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لے، دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی. اور جو دنیا کو اپنا زندگی کا مقصد بنائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلی بات تو دل کا غریب بنا دے گا، دوسری بات مسائل میں الجھ کر کے رہ جائے گا، اور تیسری بات دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنے اس کے مقدر میں لکھی ہے. مقدر سے زیادہ دنیا تو نہیں پائے گا. تو میرے بھائیوں، فکر آخرت سے اپنے دلوں کو آباد کریں، موت کو یاد رکھیں، قبرستان جایا کریں. آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی اعمال شریعت میں بتائے گئے ہیں ان کی پابندی کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ. بھائی بہت غریب آدمی ہے، کھجور کا ٹکڑا تو دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو. تو جو بھی نیکی کی اللہ توفیق دے سکتا ہے، نیکی کے کام کرے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اور یہ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ صرف دعا ہی نہ ہو، یہ ہماری زندگی کا منشور بھی ہو کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ سے مانگے، دنیا کا بھی حق ادا کریں اور آخرت کی بہتری کے لیے محنت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آخرت کی فکر ہم سب کو اپنے ذہنوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت کے بعد کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس کا اقتدار سونپ دے جو اس ملک میں امن چین اور سکون کے ساتھ حکومت کریں. اللہ شریروں سے اور ظالموں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے. رب العالمین ابھی حال ہی میں ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں جو فسادات ہوئے ہیں اور جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ جن پر ظلم و ستم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو ہر شر سے ان کو محفوظ رکھے. اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمارے مریضوں کو اللہ شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.